مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر بابر بٹی ہے۔ میں راولپنڈی سے یہاں پر آیا ہوں لاہور میں۔ میں پاسٹر سالک صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، جن کے وسیلہ سے یہاں پر خدا کا کلام کی خدمت سر انجام دینے والا ہوں، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج جو ہم خدا کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرنے والے ہیں کہ خداوند نے اس مشکل دور میں بھی ہمیں زندگی بخشی ہے، تو ہمیں خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا خداوند ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ اس دور میں بھی سننا ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ تو آپ کا سننا، لکھا ہے بائبل مقدس میں، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم کلام میں سے کچھ سیکھیں، چھوٹی سی دعا کریں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ خدا بھر بھر کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تمجید اور شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ آج دعا کرتا ہوں خاص کر پاسٹر سالک جان کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، ان کی ساری کلیسیا کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ دعا مانگتا ہوں روحانی جسمانی دونوں طرح سے سرفرازی بخشنا، اور آج کا کلام میرے لیے اور ہم میں سے ہر ایک زندگی کے لیے اور سننے والے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تیرے جلالی عظیم بابرکت نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا ان کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ تو آئیں ہم خدا کے کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے اور اس کی 7 آیت تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ بائبل مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو عزیزو، بائبل مقدس میں آج جو ہم نے پڑھا ہے، یہ ایک مفلوج ہے اور بیمار شخص ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی جب حالت دیکھی تو اس کو یسوع کے پاس لانے لگے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے گناہوں سے معافی۔ کیا ہے آج کا مضمون؟ کیا ہے؟ گناہوں سے معافی۔ تو گناہوں سے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ایک شخص ہے اور بیمار ہے، اور کچھ لوگوں نے جب اس کی حالت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یہ تھا کہ اس شخص کو خدا کے پاس یعنی یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ اور جب یسوع مسیح کے پاس وہاں پر لے کر آئے تھے تو خدا یسوع مسیح نے اس کی حالت کو دیکھا، اور وہ شخص جو تھا وہ یسوع مسیح کے پاس جب آیا ہے تو وہاں پر اس کے دل میں یہ تھا کہ میں شفا پاؤں، اور لانے والوں کے درمیان بھی یہی سوچ تھی کہ ہم یسوع کے پاس لے کر جائیں اور یسوع اس کو شفا دے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم جو سوچ لے کر آتے ہیں چرچ میں، عبادت خانہ میں، کنونشن میں، جہاں پر بھی لے کر جاتے ہیں، یاد رکھیں ہماری سوچ محدود ہو سکتی ہے، لیکن خدا اپنی سوچ سے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے طریقے سے انسان کو خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں جو آیات میں نے پڑھی ہیں ذرا غور کیجئے گا، یہ بیمار شخص ہے اور اس کو لوگ لے کر آئیں یسوع مسیح کے پاس۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ضرورت ایسی ہے کہ لوگ لے کر آئیں یسوع مسیح کے پاس، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے وہ لاچار ہو، کیسی بھی حالت یا کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، یسوع مسیح اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو، خدا ہر زندگی سے پیار کرنے والا خداوند ہے۔ یا بائبل مقدس میں پڑھیں گے تو لکھا، یسوع نے ان کا ایمان دیکھا،
ان کا دھیان یسوع مسیح کی طرف تھا اور اپنی شفا کی طرف تھا، لیکن یسوع مسیح نے ان کا کیا دیکھا ہے؟ جسم کے ساتھ ان کی جان کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو دیکھا ہے۔ جو چیز دنیا دیکھتی ہے یسوع مسیح وہ نہیں دیکھتا، یسوع مسیح اس چیز کو دیکھتا ہے جس پر دنیا کا دھیان نہیں ہے۔ تو شفا پانی ہے یا گناہوں سے نجات پانی ہے، یسوع مسیح آپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ایمان سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ تو یسوع مسیح نے کبھی کسی کو مایوس نہیں چھوڑا، بلکہ یسوع مسیح نے ان کو شفا دی ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا خاطر جمع رکھ، یعنی کہ آپ جس ایمان کے ساتھ آئے ہو اس ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھ، تیرے لیے سب کچھ ہو جائے گا، خاطر جمع رکھ۔ اور وہ شخص جب یسوع مسیح کی طرف دھیان کر رہا ہے تو یسوع مسیح نے اس کو شفا دینے سے پہلے ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیا کہا تھا؟ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہاں پر کچھ لوگ تھے، تیسری آیت پڑھیں گے تو لکھا ہے اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے۔ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اب دل کی باتیں خدا ہی جانتا ہے، کس نے پیدا کیا انسان کو، ان کے دل کی بات کو۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ بہت سارے ریاض کی جاتی ہے، بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ گناہوں سے نجات پانے کے لیے، ہر طرح کی بدی سے نجات پانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا سہارا لے کر کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نجات تک پہنچیں، ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں، ہم بدی سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے جو کام ہیں وہ ہمیں آزاد نہیں کر سکتے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یاد رکھیں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے جب یہ کہا تو بعض فقیوں نے، آج بھی اس دور میں بھی آبجیکشن کیا گیا تھا، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ تو کفر ہے، کیونکہ انہوں نے کتابیں پڑھی تھی، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، ان کی سوچ یہ تھی، انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے انداز سے یہ سوچ رکھی تھی یہ کون معاف کر سکتا ہے، یہ تو خدا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ جسم کی حالت میں کون آ چکا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام مجسم ہوا اور یہی خدا کے ساتھ تھا، جس کا مطلب یہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے تو اس کا نام امانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ گناہوں کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ریاض کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام اچھی بات ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، پیاسے کو پانی پلانا اچھی بات ہے، گرے ہوئے کو اٹھانا اچھی بات ہے، اور بہت سارے کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کام اس لیے کیے جا رہے تاکہ ہم گناہوں سے نجات پا دیں، لیکن یہ راہ نجات کا کام ہوتا ہے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں اگر گناہوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو موت کے بعد آپ نجات نہیں پا سکتے۔ بائبل مقدس میں دو نبی فرماتے ہیں موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ تو آج ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ موت کے بعد نہ آپ دعا کر سکتے ہیں، موت کے بعد نہ آپ کلام پڑھ سکتے ہیں، موت کے بعد نہ آپ توبہ کر سکتے ہیں، موت کے بعد نہ آپ چرچ جا سکتے ہیں، موت کے بعد آپ نہ ہدیے دے سکتے ہیں، نہ کسی طرح کو نیک کام کر سکتے ہیں۔ موت کے بعد صرف اور صرف عدالت ہوگی۔ آج اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا، ذرا غور کیجئے گا، چوتھی آیت میں لکھا ہے یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو۔ ان کے پاس علم تھا، وہ اپنے علم سے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے خیالوں کو خداوند جانتا تھا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال آتے ہو۔ آگے ذرا سنیے گا، لکھا ہے آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر۔ عزیزوں میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، ہم آسانی سے کسی کو کہہ سکتے ہیں جائیں ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات اس کا پروف کیا ہوگا، کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت دیا ہے۔ آسان کیا ہے؟ آسان کام کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اگر کیا جائے تو ہم کہہ سکتے جی آپ کو معاف کیا، یہ آسان ہے، لیکن کسی بیمار کو شفا دینا بہت مشکل کام ہے، اور یہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے، یا اس کا مجسم کلمہ یسوع مسیح شفا دے سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ثابت کیا ہے کہ جو چارپائی لے کر آیا تھا، جو شخص چارپائی کے اوپر آیا تھا، جو شخص بیمار آیا تھا، اس کو اور دیگر لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا کہ جو اگر میں بیمار کو شفا دے سکتا ہوں، اگر مفلوج کو کھڑا کر سکتا ہوں، کوڑیوں کو پاک صاف کر سکتا ہوں، اندھوں کو بینائی دے سکتا ہوں، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تو گناہ معاف کرنے کا بھی میرے پاس ہی اختیار ہے۔ عزیزوں، یسوع مسیح عظیم شخصیت ہے، اور یہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہے آسان کیا ہے کہ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ
ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آپ جس کے مرضی پاس چلے جائیں، جو مرضی کر لیں، لیکن سچ یہی ہے جس نے یہ کہا ہے وہ اپنی زبان مبارک سے خود کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہتے، ہم تو آج پیدا ہوئے ہیں، ہم تو لکھا ہوا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے خود کہا ہے ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ زمین پر کسی کے پاس اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا، بیماریوں کو نکالنے کا، بدروؤں کو نکالنے کا، لعنتوں کو ختم کرنے کا، کوڑ کو ختم کرنے کا اختیار ہے تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے، اور ابن آدم کے پاس زمین پر یہ اختیار ہے کہ گناہ معاف کر سکیں۔ آپ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، کتنے بھی گناہ کیے کیوں نہ کی ہوں، یاد رکھیں خداوند معاف کرنے میں قادر ہے۔ لیکن سچ یہ ہے ایمان لانا۔ وہ شخص لے کر آئے، اس کے ساتھ ان کے ایمان کو دیکھا تھا۔ کیا آپ کے پیسے آپ کو چھڑا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی دولت آپ کو آزاد کر سکتی ہے؟ یا آپ کی تپسیا یا آپ کی ریاض آپ کو آزاد کر؟ کچھ بھی نہیں آزاد کر سکتا۔ اگر کوئی آزاد کر سکتا ہے تو خداوند یسوع مسیح آزاد کر سکتا ہے۔ ایک عورت کو لوگوں نے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے تھے، تو وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں سب نے اپنے اپنے پتھر پھینک دیے تھے اور چلے گئے، تو یسوع مسیح نے کہا آئندہ گناہ نہ کرنا، یعنی کہ گناہ کرنے سے ہم غلام ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ گناہ آپ کو غلام بناتا ہے، گناہ آپ کو گرا دیتا ہے، گناہ آپ کو یسوع سے، خدا سے، دینی لوگوں سے، چرچ سے بھی دور کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے اندر گناہ ہوگا آپ کلیسیا میں نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ کے اندر گناہ ہوگا آپ چرچ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کے اندر بڑے بڑے گناہ دفن کیے ہوں گے، اور آپ کا چرچ کا آپ کا گھر میں بیٹھ کر بھی دل نہیں کرے گا دعا کرنے کو۔ لیکن جب آپ گناہ کا اقرار کریں گے کہ خدا مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کر، میں تیرے پاس آیا ہوں، میری دعا کو سن، آپ کا ایمان آپ کے لیے رہائی کا سبب بن سکتا ہے، آپ کا یقین، آپ کا اعتقاد آپ کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ جیسے اس شخص کا ایمان تھا، لکھا اس نے ان کے ایمان کو دیکھا۔ ایمان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایمان کسی اور چیز پر رکھیں گے تو وہ بگڑا ہوا ایمان کہلائے گا۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو حقیقی ایمان کہلائے گا۔ ایک لکھا بائبل مقدس میں ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ آیا کیسے تھا؟ آیا لوگوں کے ذریعے تھا۔ آیا کیسے تھا؟ دکھ کی حالت میں۔ آیا کیسے تھا؟ بیماری کی حالت میں۔ آیا کیسا تھا؟ گناہ کی حالت میں۔ یسوع مسیح نے وہ لوگ جو آئے تھے وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہمیں شفا، آج بھی ہم چرچوں میں آتے ہیں یہ سوچ لے کر آتے ہیں، عبادت خانوں میں آتے ہیں ہم جائیں گے پادری صاحب ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم شفا پائیں گے۔ اچھی سوچ ہے، بری سوچ نہیں ہے، لیکن اس سے یسوع مسیح تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کی سوچ کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہے۔ اپنی سوچ کو تھوڑا سا جو ہے آپ بڑھائیں، ہم اپنی سوچ کو ایک جگہ پر فکس نہ کر لیں۔ سر درد ہوا تو ہم چرچ چلے گئے، بخار ہوا تو پادری صاحب سے دعا کر لی، کچھ بھی ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہ سوچ رہے کہ ہم نے دعا کروانی اور شفا پانی، تھوڑا سا آگے دیکھیں۔ یسوع مسیح لوگ جب یسوع مسیح کے پاس اس شخص کو لے کر آئے تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے ان کی سوچ سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ یسوع مسیح آپ کی سوچ سے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کے خیالات سے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کو ایسے لوگ چاہیے جو چرچ تک لے کر آئیں، ایسے لوگ چاہیے، ایسے بیمار لوگوں کو لوگ چرچ تک لے کر آئیں، ایسے مددگار لوگ چاہیے جیسے اس مفلوج کو لے کر آئیں، ایسے مددگار بھائی اور بہنیں لے کر آئیں اس چرچ میں، دیگر چرچ میں۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بتائیے گا یسوع مسیح صرف آپ کو بیماری سے شفا نہیں دے گا، گناہوں سے بھی شفا دے گا، رہائی دے گا۔ خوشخبری یہ ہے آپ سب کچھ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس کے پاس اختیار ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، وہی عدالت کرنے والا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں اگر آج توبہ نہیں کریں گے آپ کی دعا فضول ہے، ہماری نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ یاد رکھیں نیک کام کرنا اور بات ہے، نیک بننا اور بات ہے۔ نیک بن کر نیکی کے کام کیے جائیں۔ توبہ کے کہنا ضرور ہے لیکن توبہ کر کے کہنا اور اچھا لگتا ہے۔ بیماری سے شفا پانا اور بات ہے، اور لیکن بیماری کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نجات پانا یہ اور بات ہے۔ خوشخبری یہ ہے یسوع مسیح آپ کی سوچ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں، بیمار آئے ہیں شفا پانے کے لیے۔ یسوع مسیح نے ان کو بیماریوں سے شفا دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے ہماری سوچ جسم تک ہے، یسوع مسیح کی سوچ آپ کی روح تک ہے، آپ کے دل تک ہے۔
آپ کی جان تک ہے۔ یہاں تک میں کہوں گا کہ وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کے خاندان کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ میری یہاں تک رہے، لیکن یسوع مسیح آپ کے قبیلے کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کے خاندان میں کام کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کو ایسے مددگار لوگ چاہیے جو اس کے پاس لوگوں کو لے کر آئیں، اور اس کے لیے خوشخبری یہ ہے جو بھی یسوع مسیح کے پاس آئے گا یا لے کر آئے گا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے۔ جو کسی کو بیمار کو لاتا ہے، جو گناہگار کو چرچ تک لاتا ہے، مسیح تک لاتا ہے، توبہ تک پہنچاتا ہے، تو آسمان پر ستاروں کی مانند عبدالآباد چمکتے ہیں ایسے لوگ۔ اگر آپ اجر پانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی طرح کام کریں، یہ ایک مفلوج کو لے کر آئیں، ان کے مددگار بنیں۔ آپ کا خدا ان سے بھی خوش ہے، ان کے ایمان کو دیکھا، ساتھ ساتھ اس مفلوج کو بھی دیکھا ہے۔ تو عزیزو، آج میں یہی کہوں گا، گناہ معاف کروانے ہیں، ارد گرد نہ دیکھیں۔ لکھا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ کوئی ننگے پاؤں نہیں چلنے کی ضرورت، کوئی ہاتھوں میں کنگن پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے مجھے معاف کر۔ کیا کہنا ہے؟ مجھے معاف کر۔ آپ نے اتنا کہنا ہے اور یسوع معاف کرے گا۔ آپ نے کہنا ہے میری زندگی کا ذمہ لیں۔ یسوع مسیح آپ کی دعا کو سننا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی کو تبدیل کر۔ آپ نے صرف اتنے کہنا ہے۔ یہ صرف پاس ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں کیا تھا، اس کی سوچ میں کیا تھا، یسوع مسیح اس کو جانتا ہے۔ آپ چرچ میں آ کر اگر سوچ پیچھے رکھیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے تو منہ سے بولیں اور اسے کہیں مجھے معاف کر دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ آپ کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ، جادوگری کرتے رہیں، صدیوں سے بدکاری کرتے رہیں، صدیوں سے آپ نے گناہ کیے ہیں، صرف ایک دفعہ کہیں، جیسے ڈاکو نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں جائے گا تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کل نہیں، پرسوں نہیں، نیکسٹ نہیں، یسوع مسیح کا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے منہ سے ایک الفاظ نکلنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح آپ کو قبول کر لے گا۔ ہاللیلویا۔ آج میں آپ کے لیے جب دعا کروں تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس مفلوج کی طرح اور اس لوگوں کی طرح جو لے کر آئے تھے ان کی طرح اپنا ایمان دکھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ صرف آئے نہیں تھے، یہ ایمان کے ساتھ آئے۔ چرچ آنا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ آنا اس سے بڑی بات ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ آئیں گے، اور آج جب میں دعا کروں گا آپ کے لیے، اور بیمار یہاں پر، یہ وہی یسوع ہے جو اس وقت اس دور میں بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ آج بھی یہاں جس چرچ میں میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر برکت چینل پہ جو میں کلام سنا، جب آپ دیکھتے ہیں خدا کے خادم کو کلام سناتے اور بیماروں کے لیے دعا کرتے، آپ دیکھتے ہیں معجزات ہو رہے تھے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں وہ خدا اس وقت معجزے کرتا ہے، یسوع مسیح آج بھی معجزے کرتا ہے۔ اس وقت وہ خود کرتے تھے، آج خادموں کے وسیلہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ جب اس وقت انہوں نے بیماروں کو شفا دی، آج بھی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اس وقت گناہ گاروں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا، آج بھی یسوع مسیح کے پاس وہی اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ اقرار کریں گے، آپ کہیں گے خداوند واقعی میں گناہ گار ہوں، تو یسوع مسیح آپ کو برکت دے گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے گا۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، خاص کر جتنے لوگ اس وقت کلام کو سن رہے ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ اس وقت خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایمان کے ساتھ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اس سے پہلے کہ میں بیماروں کے لیے دعا کروں، میں بتانا چاہتا ہوں وہ یسوع مسیح اس وقت آپ کے دل کے قریب ہے، وہ یسوع مسیح آپ کی روح کے قریب ہے۔ ایک کام آپ نے کرنا ہے، لکھا ہے وہ دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، جو کھولے گا وہ اندر آئے گا، وہ اس کے اندر آ کر کھانا کھائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یسوع آپ کے دل میں ہے، تو میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے، اپنا ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، آج میں نے تیرے کلام کو سنا ہے، میں نے تیری آواز کو سنا ہے۔ اے خداوند، تو میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں، اور زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار اگر خداوند کسی کے پاس ہے تو وہ صرف تو ہے۔ تیرا خادم دعا کر، ہم اس دعا کو قبول کرنے والے۔ زندہ خدا، جتنے لوگوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دل ہی دل میں اقرار کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر، ان پر رحم کر، اور دعا مانگتا ہوں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کی توفیق دیں۔ یہ توبہ کریں اور ایمان کے ساتھ بپتسمہ لیں تاکہ راست بازی کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنے والا جو بیمار ہیں، میں عزیزو یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہوں، آج بھی میرا یسوع آپ کے قریب ہے۔ ہر طرح کی بیماری کو،
हर तरह की कमज़ोरी को, हर तरह की बदरू को, हर तरह की लानत को, हर तरह की गंदी तस्वीरों को पाक रूह की कुदरत से यीशु मसीह के नाम से इन घरों को छोड़ देने को हुक्म देता हूँ, इन ज़िंदगियों को छोड़ देने को हुक्म देता हूँ। जो कलाम सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो ज़िंदगी आज़ाद होना शुरू हो जाएँ, यीशु मसीह के नाम से वो घर आज़ाद होना शुरू हो जाएँ। हर तरह का सर दर्द, हर तरह का पट्ठों का खिंचाव, हर तरह का कैंसर, हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम से डांटता हूँ। किसी नाम की, किसी रूप की यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़ना शुरू हो जाएं, लानती तासीरें इन बदनों से निकलना शुरू हो जाएं। बरकत मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ इन सारी ज़िंदगियों के लिए। ऐ खुदा तेरे हुजूर से बरकत चाहता हूँ, शिफा दाखिल हो, बरकत दाखिल हो। इसी तरह एक बार फिर ऐ खुदा तेरे खादम के लिए, ऐ खुदा पास्टर साहब के लिए, पास्टर सालक साहब के लिए और उसकी सारी टीम के लिए, उनके सारे चर्च के लिए और उनकी सारी कलीसिया के लिए बरकत सलामती चाहता हूँ, जिन्होंने ये चाहा कि हम मिलकर तेरी आवाज़ को, तेरे कलाम को सुन सकें और सुना सकें। उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। दुआ मांगता हूँ इस कलीसिया को रूहानी जिस्मानी दोनों तरह से सरफराजी बख्शना, हमेशा इनके खत्ते पर रहें। तेरे जलाली अजीम बाबरकत नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।